بلدیاتی الیکشن جو کہ ابھی بڑی خبروں میں رہے ہیں، جو کہ KPK کے اندر ہوئے تھے، جس میں تحریک انصاف کو کہیں سے بھی انصاف، جس کو وہ انصاف کہتے ہیں، وہ نہ ملا سیاسی طور پہ، اور ہر جگہ سے ان کی وکٹیں خزاں کے پتوں کی طرح گرتی چلی گئیں۔ یہ جو رزلٹ تھے انتہائی چونکا دینے والے تھے کہ تحریک انصاف کا قلعہ سمجھا جاتا ہے KP کو، اور خاص طور پہ پشاور کو، جو کہ اربن سینٹر ہے KP کا، اب وہاں سے بھی PTI جو ہے کچھ خاص نہ کر سکی۔ بعد میں ڈیمیج کنٹرول کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کیا گیا۔ خان صاحب کی طرف سے عجیب و غریب بیانات سامنے آئے کہ ووٹ ہمیں ملے ہیں، لیکن دیکھیں جیتتے تو، اگر وہ جیت گئے ہیں تو پتہ نہیں کیوں خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں خان صاحب، یہ عجیب و غریب تعویلیں ہیں۔ بہرحال تو اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن کا ہے، اور بلدیاتی الیکشن کا ہے، جس کا کافی دیر سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک سلائٹ سی ہسٹری جو ابھی اس وقت سیٹ اپ ہے، اس نے 31 دسمبر کو ختم ہو جانا ہے۔ 2013 کا ایک قانون تھا، مسلم لیگ نون کے دور میں یہ بنا، شہباز شریف دور کے اندر جو دوسری حکومت تھی، جب دوسری باری شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے تو تب یہ بنا، اور یہ بھی قانون تو بن گیا، لیکن یہ الیکشن نہیں کروا رہے تھے، اور الیکشن نہ کرتے ہوئے پھر سپریم کورٹ کے دباؤ کے اوپر یہ الیکشن کروائے گئے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ 2015 کے اندر یہ الیکشن ہوئے، دو فیزز میں الیکشن ہوئے، اور 2015 کے بعد الیکشن ہونے کے بعد سے لے کر جو یہ مقامی حکومتیں تھیں، یہ 2017 کے اندر پاور میں آئیں۔ 1 جنوری 2017 میں اوت اٹھایا جو ہے وہ جیتنے والوں نے، میئر لاہور جو کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید ہیں، انہوں نے، اور باقی جو ان کے رفقا تھے بلدیات کے، انہوں نے۔ سوال یہ ہے کہ KP کے اندر جو تحریک انصاف کی پرفارمنس دکھائی دی ہے، اس کے بعد اب پنجاب کے اندر جو غلغلہ تھا کہ الیکشن ہوں گے اور بلدیات کے الیکشن ہوں گے اور نیا قانون ہوگا، اور اس نئے قانون کو لانے کے لیے جو اسٹرانگ سیکرٹری بلدیات ہیں نور الامین مینگل صاحب، سابق DG فوڈ اتھارٹی ہیں، DC لاہور بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی بڑے سرگرم نظر آتے تھے اور روز ٹویٹس کرتے تھے کہ جناب ہو مشکل تھا، کر دیا، مشکل ہے، کر کے رہیں گے، اس قسم کی ٹویٹس آپ ان کی دیکھتے ہوتے تھے۔ بہرحال جی قانون آ گیا، اور قانون آنے کے بعد اب وہاں پر تیاریاں ہیں، اور سیکرٹری بلدیات کی جانب سے یہ باقاعدہ بیان آ گیا ہے کہ جناب ہم نے حلقہ بندیوں کے لیے لکھ دیا ہے DCs کو، اور ہم تیار ہیں اور الیکشن ہو سکتے ہیں اور سارا کچھ۔ لیکن میں نے جو محکمہ بلدیات ہے اس میں بھی بات کی کچھ لوگوں سے، اور کچھ رپورٹرز جو بلدیات کے رپورٹرز ہیں، اور جو لاہور کے اندر ایک عرصہ سے، اور میرے سوال کے دو رخ تھے۔ نمبر 1 یہ کہ کیا بلدیاتی الیکشن ہو سکتے ہیں اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے؟ میں الیکشن کروانے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو اس پہ خرچہ آئے گا، کیا وہ گورنمنٹ مینجمنٹ کر سکتی ہے اس پورے خرچے کی؟ تو اس کے اوپر تو بڑا سیدھا سا جواب تھا کہ یہ پنجاب حکومت کے فنڈ سے ہونا ہے، اور پنجاب حکومت کے پاس فنڈز جو ہیں وہ سرپلس میں بھی کئی پروجیکٹس کے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلی بات جب میں نے پوچھی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بلدیات کا جو الیکشن KP کے اندر جو پرفارمنس دکھائی ہے PTI نے، اس کے بعد پنجاب کا وہ رسک لے سکتی ہے، کیونکہ PTI ANP کے ہاتھوں نہیں آ رہی، جو کہ ان کے رائیول اس طرح سے آرک رائیول نہیں بنتے۔ PTI کسی پیپلز پارٹی سے نہیں ہاری وہاں پر KP کے اندر، وہ فضل الرحمان سے ہاری ہے۔ جیسے پنجاب کے اندر PTI کا ہار جانا نون لیگ سے، ویسا ہی KP کے اندر ہار جانا فضل الرحمان سے ایک برابر ہے۔ تو اس کے اوپر بڑا کافی کنسنسس نظر آیا لوگوں کا، چاہے وہ صحافی تھے، چاہے وہ بیوروکریٹس تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ PTI جائے گی الیکشن کے اندر، اور خاص طور پر ایک ایسے الیکشن کے اندر جو تقریباً ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان کے ساتھ بہت اچھی نہیں ہونے جائے گی، کیونکہ KP کے اندر اگر وہ ہار رہے ہیں، اور یہ صرف ٹکٹس کا مسئلہ نہیں ہے، ووٹ، اور جو پنجاب کے اندر یہ لاء لے کر آئے ہوئے ہیں اس میں ڈائریکٹ ووٹ ڈلیں گے۔ ایک بڑے مستند صحافی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ کون سی حکومتیں ہیں جو خود پاور میں، یعنی صوبے کے اندر پاور میں ہوں تو وہ نیچے بلدیات کا الیکشن کروانا چاہتی ہیں؟ انہوں نے نون لیگ کی مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ قطعاً الیکشن کروانا نہیں چاہتی تھی، پیپلز پارٹی قطعاً الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی سندھ کے اندر، لیکن پھر سپریم کورٹ کی مسلسل مداخلتوں کی وجہ سے یہ الیکشنز ہونے پڑے، اور پھر یہ الیکشن کروائے گئے۔
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو الیکشن بہت بہت چانس ہے کہ نہیں ہوں گے. لیکن ان کا جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارا غلغلہ کس کھاتے گا, انہوں نے کہا کہ جی دو باتیں ہیں. اگر کے پی کے الیکشن نہ ہوئے ہوتے تو شاید جو بار آف چانس ہے وہ ہونے کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوتی کہ یار ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ ڈائریکٹ میئر الیکشن کا یہ قانون لے کر آ چکے ہوئے ہیں کہ جناب ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا میئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر کوئی نون لیگ کا میئر 40% چانس ہے کہ نہیں ہوں گے. لیکن ان کا جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر یہ سارا غلغلہ کس کھاتے گا, انہوں نے کہا کہ جی دو باتیں ہیں. اگر کے پی کے الیکشن نہ ہوئے ہوتے تو شاید جو بار آف چانس ہے وہ ہونے کی طرف زیادہ ٹلٹ ہوتی کہ یار ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ بتائیں کہ ڈائریکٹ میئر الیکشن کا یہ قانون لے کر آ چکے ہوئے ہیں کہ جناب ڈائریکٹ الیکٹ ہوگا میئر. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کا کہ اگر کوئی نون لیگ کا میئر 40 لاکھ ووٹ لے لے یہاں سے لوکل گورنمنٹ کے لاہور کی آبادی میں سے, یا 20 لاکھ بھی ووٹ لے لے اور وہ نون لیگ کا میئر ہو, اس کے پیچھے تو اتنے ووٹ آ جائیں تو وہ تو پکڑ کے وقت نہیں ڈال دے گا حکومت کو, جو اوپر بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کو. اور یہاں پہ میں اگلی خبر بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نون لیگ کس کو اتارنا چاہ رہی ہے اس وقت میدان کے اندر, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. بہرحال تو میں نے کہا جی بالکل, کیونکہ میں تو دیکھ چکا ہوں کہ جب ایک ہی حکومت تھی, اوپر شہباز شریف صاحب کی, نیچے میئر لاہور تھے کرنل طاہر مبشر, تب بھی اختیارات کو خاص ان کو نہیں دیے گئے. تب بھی سب کچھ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آفس نے رکھا ہوتا تھا صرف میک اپ اور لیپا پوتی کے لیے میئر لاہور, کیونکہ وہ کرنل بھی تھے, انگریزی بھی ان کو آتی تھی, تھوڑی سیاسی بڑکیں بھی مار لیتے ہوتے تھے, تو ورلڈ بینک کے ساتھ کی مائیوں کے ساتھ وہ انگریزی میں بات کر لیتے تھے. اور ڈی سی کو گرانا ہوتا تھا تو جا کے کسی بازار کے اندر جھکتے ہیں ڈانٹتے ہوئے, کسی کو کہتے تھے کہ تو ادھر ڈی سی لگا ہے, اس قسم کی باتیں بھی کر لیتے ہوتے تھے. سو وہ ایک اچھا شو مین تھا, تو انہوں نے اس شو مین کو رکھ لیا اور وہ شو مین چلتے رہے, اور کوئی ان کے پاس پاورز نہیں تھی, پورے سیٹ اپ کے پاس ہی پاورز نہیں تھی. تو اب جب ایک بااختیار میئر ہو سکتا ہے جس کے انڈر تعلیم بھی دی جا رہی ہے, جس کے انڈر صحت بھی دی جا رہی ہے, جس کے پاس LDA بھی دیا جا رہا ہے, اور اس کو اوپر سے ڈائریکٹ ووٹ دلوائے جا رہے ہیں, اور وہ اگر نون لیگ جیت گئی تو یہاں پر تو وزیر اعلیٰ کو تو آپ کا جتنا آف بیٹ وزیر اعلیٰ ہے وہ تو اللہ حافظ ہو جائے گا, اس کو تو وہ کسی پرچھائی اس کی پڑھنے نہیں دیں گے کسی بھی صورت. ایسی صورت کے اندر یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ الیکشن کا غلغلہ تو رہے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو, یا ڈیلے کی طرف ڈیلنگ ٹیکٹکس اس کے ہوں جب تک سپریم کورٹ انٹروین نہ کرے, اور اسی طریقے سے ایک لمبا چوڑا بات نہ ہو. باقی جو رہ گئی کینڈیڈیٹ کی بات, ابھی تک کی جو اطلاعات تو یہی ہیں کہ جو حماد اظہر صاحب جن کو PTI اتارنا چاہ رہی تھی اپنے کینڈیڈیٹ کے طور پہ, انہوں نے تو ریفیوز کر دیا ہے کہ وہ شاید نہیں بننا چاہتے میئر. لیکن اس کے مقابلے پہ نون لیگ کے اہم حلقے جو کہ خاص طور پہ 180H ماڈل ٹاؤن کے اندر, ماڈل ٹاؤن گروپ کے اندر جو ہیں, وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق کو میئر لاہور کے لیے لانچ کیا جائے, اور وہ میئر لاہور ہوں. اور جب وہ ڈائریکٹ ووٹ لے کر, خواجہ سعد رفیق بغیر ووٹوں کے ہی مان نہیں ہوتے, جب وہ ڈائریکٹ ووٹ لے کر ایک کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل اور لیگل سیٹ ہولڈر ہوں گے, ایک آفس بیرر ہوں گے, تب خواجہ سعد رفیق کیا کر سکتے ہیں لوکل لیول پہ. وہ تو شروع ہوں گے خان صاحب سے اور جائیں گے پتہ نہیں کہاں پر, اور بزدار صاحب تو کیا ان کی تاب انہوں نے لے کر آنی ہے, کوئی ان کی تاب پھر لے کر نہیں آ سکے گا, اور PTI کے لیے بیٹھے بٹھائے ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون کے اوپر ایک پھندا بن سکتا ہے. سو نون لیگ از ہیپی, نون لیگ از گیئرنگ اپ, اور وہ گیئر اپ ضرور کریں گے. PTI کا ابھی کوئی معلوم نہیں, اور ساتھ ہی جو تجزیہ کرنے والے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نئے الیکشنوں اور نئی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں, پچھلی حکومتیں مئی تک نہ ہوئیں تو اس کا آپ کیا کریں گے, اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. سو لیٹس سی, کاغذی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں, گراؤنڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے وہ جاننے